الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وأصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد
صاحب صدر گرامی قدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو، محرم الحرام شریف دا بابرکت عزت و شرف والا مہینہ جمعۃ المبارک دا دن اللہ کریم اس دن دی برکات پوری دنیا دے مسلمانہ تے اللہ نازل فرمائے، عالم اسلام دی اللہ خیر فرمائے، کشمیر، بوسینیا، چیچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ تے برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالی غیب دے خزانیہ چو مدد فرمائے۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک تے امیر المومنین امام المسلمین مراد مصطفیٰ مرید خاص مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حیات مبارکہ تے میں چند ساریاں گزارشات دور فاروقی دی حوالہ نال عرض کیتیاں سن۔ اج دے جمعۃ المبارک تے شہزادہ کونین جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ نال مودت اہل بیت تے چند ساریاں گزارشات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے، اللہ تعالی حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک لفظ محبت، ایک لفظ مودت، محبت ہور چیز ہے تے مودت ہور چیز ہے۔ لفظ مودت تے لفظ محبت، سانو محبت دا حکم بھی ہے تے سانو مودت دا حکم بھی ہے۔ محبت اصحاب رسول نال تے مودت نبی دی اہل بیت نال، دومی چیزاں یان ہے تے دومی قرآن تے فرمان وچوں نے۔ محبت دیاں کئی قسماں نے، ایک محبت ہووے جڑی کیتی جائے، ایک محبت ہووے جڑی ہو جائے۔ کیتی جائے محبت اور ہون جان والی محبت میں بڑا فرق ہے۔ جیڑی کیتی جائے او دے اندر کمی پیشی واقعہ زندگی دے اندر کئی نشیب و فراز ہوندے نے، کدی قربت کدی دوری، کدی گلا کدی شکوا، دوری ہون لگے تے پریا پنچایت وچ بھی لوکی دوبارہ جوڑ کے کہہ دیں تسی تے بڑی محبت وچ سو، ایک دوجے نال بڑا پیار کر دے سو، تہاڈی ایک دوجے نال بڑی محبت سی، چلو اٹھو صلح کرو۔ جیڑی محبت کیتی جائے او دے اندر کئی نشیب و فراز نے، کئی موڑ نے، لیکن جیڑی محبت ہووے او ہوندی ہے عطائی، کدی طرفوں؟ اللہ دی طرفوں۔ او جڑی محبت ہے نا اللہ دی طرفوں عطائی، او محبت ہے ساڈی اصحاب محمد نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تے باس کرا سارا جمعہ دا ٹائم ایسے آیت مبارکہ دے حصے وچ گزر جانے، اے محبت عطائی
ساڈی عطائی محبت وچ بھی کوئی فرق نہیں، وہ بھی قرآن دے فرمان دے مطابق ہے۔ اسی کسی ایک صحابی دے انکاری نہیں، جن نے ایمان دی حالت نال میرے مصطفیٰ دی زیارت کر لئیے او صحابی رسول ہے تے ساڈے ایمان دا حصہ ہے، ساڈے ایمان دا۔ کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی شیخ، کوئی کلندر، کوئی عطار، کوئی ولی اللہ او دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا جن نے ایک دفعہ ایمان دیا نظراں نال مصطفیٰ کریم دی زیارت کیتی ہے، ایک دفعہ ایمان دیا نظراں نال حضور دی زیارت کیتی، او دے مرتبے تے مقام نو نہیں پہنچ سکدا۔ حضرات اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہیں، اے جملہ میں کئی دفعہ تمہیں کہہ چکے ہیں، لیکن اس تو اگے جڑا جملہ بولنا ہے مکمل ادوں ہونا ہے تے پھر تساں محبت نال اپنے ایمان دی چاشنی دا اظہار محبت والا بھی تے مودت والا بھی سبحان اللہ دی صدا لا کے بیان کرنا ہے کہ اسی محبت والے بھی ہیں، اسی مودت والے بھی ہیں، اور اسی سارے صحابہ نال محبت کرنے ہیں تے آل رسول نال اسی مودت رکھنے ہیں۔ اے وے قرآن تے حضور دا فرمان۔ بعض لوگوں کو بیماری ہے کہ وہ کہن گے اسی صحابہ دے غلام اسی مننے ہاں، پر وچوں کئیاں تے طنز کرن گے، کئیاں دے اُتے عجیب قسم دے تبصرے کرن گے، انہاں مسلح کھوتا ہے، انہاں فلاں کام کیتا ہے، انہاں حکومت کھوتی ہے۔ بھائی جتھے پاک حسن دی صلح ہے اوتھے ساڈی بھی صلح ہے، تسی نہیں سمجھے، تواڈے اتوں گل لنگ گئی ہے۔ میں وہاں ایز اے خطیب تے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے باز کرنا والا کوئی عالم فاضل نہیں، میں میرے استاداں دی جرت نہیں جڑے عالم تے فاضل نے کہ مولا حسن دی صلح وچ اعتراض کرن۔ میرے دادا استاد آندے نے میری جرت نہیں، میرے پردادا استاد آندے نے میری جرت نہیں کہ میں مولا حسن دی صلح وچ اعتراض کراں۔ میرے پیرے کامل آندے نے اے مولا حسن دا معاملہ ہے میرا نہیں۔ بھائی جی ساڈا نظریہ کی ہے جدے نال پاک حسن تے حسین دی صلح ہے او دے نال ساڈی بھی نہیں، تسی بولے نہیں، جدے نال پاک حسن تے حسین دی صلح ہے او دے نال ساڈی بھی تے جدے نال پاک حسن حسین دی ناراضگی ہے او دے نال ساڈی بھی۔ نالے تسی دسو میری تے تواڈی کی حیثیت ہے اسی پاک حسن دی صلح تے اعتراض کریے؟ صلح انہاں کیتی ہے، اعتراض مینوں تانوں ہے۔ میری تواڈی پہلے نمبر تے ویکھو انہاں دی بارگاہ تے ہستی اگے، انہاں دے منصب اگے، انہاں دا رشتہ رسول نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ مولا مرتضی اوتے ساڈی حیثیت کی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا جس طرح 1400 سال تو تمام ائمہ تے خاموش نے، خاموشی رکھو، صحابی تے منو، کاتب وحی بھی منو، امت دا مامو بھی منو، ریا مسئلہ کو حکومت دا اوتھے توانو بولن دی بھی اجازت نہیں کیونکہ پاک حسن دی صلح ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اے تے میں توانو اشارہ پہ کرنا سا، جتھے پاک حسن دی صلح ساڈی صلح ہے، جتھے پاک حسین دی صلح ساڈی صلح ہے۔ میرا ہن نظریہ تسی اپنا نظریہ بناؤ، جنہیں آلے سنت ہو ایک ہوئی نظریہ آلے سنت دا اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں
این قرآن دے فرمان دے مطابق محبت بھی رکھنے تے اولاد رسول مصطفیٰ دے قریبیاں نال اسی مودت بھی رکھنے ان محبت میری تے تہاڈی اپنی جگہ تے، مودت اپنی جگہ تے، اصحاب رسول نو بھی حکم ہے انہاں نال مودت رکھو. یہ نہیں کہ صحابہ چو باہر نہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ میرے قریبیاں نال خطبہ حجۃ الوداع سرکار ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مینوں میرا رب آندا اعلان کر، انہاں نو کہہ دیو میں تانوں کلمہ پڑھایا، قرآن سکھایا ہے، اللہ دا ہر حکم تواڈے تک پہنچایا ہے. میں تواڈے کولوں کلمہ پڑھان دی اجرت نہیں لیندا، معاوضہ نہیں لیندا، فیس نہیں لیندا، قرآن سکھان دا تواڈے کولوں معاوضہ نہیں لیندا. اللہ دا ہر حکم تواڈے تک پہنچایا ہے، ایدی کوئی اجرت تے فیس نہیں لیندا. الا المودۃ فی القربى، اے دے بدلے میرے قریبیاں نال تسی مودت رکھیا جے. اے حکم سارے مسلمانوں میں محبت کلہم اصحاب نال، مودت مصطفیٰ دے قریبیاں نال، اہل بیت نال. اے لوگو اسی آل رسول دا ذکر سنیے اسی مچل جانے ہاں. جنہ دے سامنے آل رسول ٹردے ہون ہن میں پڑھن لگا انہاں دی مودت. پہلی گل تے اشارہ تن سنو، ممبر رسول اتے ہیں خلیفہ رسول ہور اونچا، اتے ہیں خلیفہ رسول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم، ممبر دے جلوہ گر، مسجد بھی رسول اللہ دی، ممبر بھی رسول اللہ دا، اے اگے غلام بھی سارے رسول اللہ دے. حضرت علی بھی تشریف فرمانے، مولا حسن بھی آ گئے تے مولا حسین بھی آ گئے. مسجد ساری بھری ہے تے ویکھیا اتے امیر المومنین بیٹھے نے. آواز دیتی امیر المومنین اے ممبر تے ساڈے نانے دا، تسی تھلے اترو. علماء کو تساں بڑی دفعہ سنے ہیں، لیکن میں مودت اشارے سمجھان لگا. اینو سمجھو اسی اجے پیچھے ہاں، او بڑے اگے نے، اسی کمزور ہاں، او مضبوط نے. حضرات امام حسن دے حسین نے آکھیا اے ممبر ساڈے نانے دے تھلے اترو. امیر المومنین نے منٹ بھی نہیں لایا، پوچھیا بھی نہیں. کیوں؟ حضرت ابو بکر نو تو نہیں تساں لایا، منو کیوں لاندے ہو؟ انہاں نو تو نہیں آکھیا، منو کیوں آندے ہو؟ میرے نال تساں سوال کیوں کیتا ہے؟ حضرت علی بیٹھے نے، اٹھے نہیں، کھلوتے نہیں، پتراں نو منع نہیں کیتا، پتراں نو منع بھی نہیں کیتا. حضرت عمر فوری ممبر تو تھلے اترے، صف وچ بیٹھ گئے، اللہ اکبر کبیرہ. تے صف وچ بیٹھ کے پتہ کی آندے نے؟ یا حسن و یا حسین ممبر بھی تواڈے نانے دا ہے، اے مسجد بھی تواڈے نانے دی ہے، اے جہان بھی تواڈے نانے دا ہے، اے عمر جیڑا ہے اے بھی تواڈے نانے دا ہی غلام ہے. اسے واسطے تسی دہائی دے کے کہہ رہے ہیں عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت اہل نبی
حضرات جڑے ملا ملوانیاں نو آل رسول دا ذکر سن گے کلونج دی بیماری پہ جاندی ہے، اللہ کرے او کلونج دی بیماری وچ مر جان تے جنہاں نو آل رسول دا ذکر سن گے حضرات عقیدت مودت وچ اضافہ ہوندا ہے۔ او تے شب روز کہہ رہے نے عظمت لے نبی بھول نہ جانا، ہاں عظمت لے نبی۔ سارے جوان بولو بزرگ اپنی مرضی نال، میں خاموش ہون لگا تہاڈی آواز سنن واسطے کتنی کچھ سریلی تے محبت عقیدت عشق تے مودت وچ تسی پڑھ کے کہہ رہے ہو عظمت عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، ہاں عظمت میں اپنی اکھیں اس واسطے بند کیتیاں نہیں، میں اپنا رجسٹر پڑھنا ہے، تساں اپنا پڑھنا ہے۔ اللہ تانوں بھی ویندا ہے، اللہ مینوں بھی ویندا ہے۔ اپنی اپنی حاضری لوا کے آکھو اے مولا اسی تیرے قرآن دے مطابق نبی دے فرمان دے مطابق مودت وچ کہہ رہے ہیں عظمت 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 ہے آل نبی آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر چھوڑ کے دسیا اے صحابہ میں حضور دے حکم دے مطابق مودت دے ویچا کا دے ویچا سارے بولو کا دے ویچا مودت ویچ ایتھے جڑا سنی آل رسول دا ذرا کو دو تین جلسے نے ذکر کر لینا تے کئی بندیاں نو ساڑھے ہی کئی مولوی انہاں نو پیڑ ہون لگ پیندی ہے آندھنے اے پٹریوں لے گیا ہے میں کیا پٹریوں لے نہیں گیا قرآن دی پٹری تے آ گیا ہے قرآن دی پٹری تے آ گیا ہے کائنات دے مسلمانوں توجہ دیا آجئی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربان نو فرمان لگے میں خصوصی میٹنگ کرن لگا کوئی اندر نہ آوے کی آکھیا کوئی لفظ کوئی نو ذہن چ رکھنا تو میں خصوصی میٹنگ کرن لگا اجلاس کرن لگا اندر اندر سارے بولو اندر کوئی نہ بولے تو باقی تو سارے بولو نا اندر کوئی نہ آوے حضرات اجلاس شروع ہو گیا دربان پیرا دے رہی ہے حضرات تھوڑا جا ٹائم گزری ہے امیر المومنین دا اپنا بیٹا آ گیا ہے انہیں آ کے دربان نال مصافحہ کیتا ہے اندر جان واسطے دربان نو آکھیا میں بابے نال ملاقات کرنی ہے دربان آندا شہزادیا تواڈے بابے نے منع کیتا ہے اندر کوئی نہ آوے خصوصی اجلاس ہو رہی ہے تسی اندر نہیں جا سکتے کائنات دے لوگوں بحث ہو رہی ہے تکرار ہو رہی ہے
میں امیر دا بیٹا، وقت دے حاکم دا بیٹا، امیر المومنین دا بیٹا، خلیفۃ الرسول دا بیٹا، مینوں اندر جان دی اجازت؟ ہاں تواڈے بابے نے منع کیتا ہے۔ امیر المومنین آکھیا کوئی نہ آوے تسی اندر نہیں جا سکدے۔ کائنات دے لوگوں ادھر بحث تکرار جاری ہے، مگر ایک شہزادہ ہو رہا ہے جیدہ نام مولا حسین ہے۔ شہزادہ حسین آگئے نے، حضرات ویکھیا امیر دے بیٹے دی کہ دربان دی باس جاری ہے، اندر جان دی اجازت نہیں مل رہی۔ حضرات گرامی امیر المومنین دا شہزادہ مصافہ ہویا مولا حسین نال، دربان نال بھی مصافہ ہویا مولا حسین دا۔ حضرت امام حسین بھی ملاقات کرنا آئے نہیں، لیکن اندر نہیں گئے، اندر جان دی گل بھی نہیں کی تھی، مصافہ کر کے واپس چلے گئے۔ او لوگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اندروں نظر پہ گئی کہ جناب مولا حسین آئے نے، ملاقات بھی نہیں کی تھی، باہروں ہی چلے گئے نہیں۔ میں لفظ مودت عرض کر رہی ہوں، مودت عرض کر رہی ہوں، کائنات دے لوگوں عظیم المرتبت مسلمانوں سنو ذرا، شہزادہ حسین جدو واپس ہوئے امیر المومنین دی نظر پہ گئی، فوری اٹھے آپ بار تشریف لے آئے، شہزادہ حسین دے مگر مگر گئے نہیں، کندھے تے جاتے ہاتھ رکھیا، او شہزادیو اج ملاقات کرن تو بغیری واپس ٹر چلے ہو۔ جناب شہزادہ حسین نے آکھیا امیر المومنین جتے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں، اوتے حسین نو اندر جان دی اجازت کی میں ملنی ہے۔ امیر المومنین نے آکھیا یا حسین او میرا پتر ہے، پترہ تے پابندیاں لائیاں جا سکدیاں نے، مریداں تے پابندیاں لائیاں جا سکدیاں نے، تسی مرید نہیں تسی پیر ہو۔ توانو در رسول نے اپنا پتر آکھیا ہے، حضور نے فرمایا ہے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، ایدھے بعد پھیر کرائیں گا، لیکن جناب صدیق اکبر دا کہنا تسی تے نبی دے نواسے ہو۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے اے میرے بیٹے نے، یا حسین تسی جدو چاہو تسی آ بھی سکتے ہو، اپنی مرضی نل جا بھی سکتے ہو۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت عظمت میرا دل کردہ میں توڑے کلے کلے بندے دے ہاتھ چمہ، تسی نہیں پہ پڑھ دے، اندروں مودت پڑھا رہی ہے۔ مچھلی جو پانی وچوں مچھلی نو باہر کڈ لو، کنی کو دیر زندہ رہے گی، چند سیکنڈ، چند منٹ، چند لمحات ختم ہو جائے گی۔ او لوگو ایمیں مودت اخلے بیت وچوں بندہ باہر نکل آئے، او مومنی نہیں رہندا، اسی یہ پڑھ پڑھ کے اسی دسنے پہ، اسی بارومی مودت وچاں، اسی اندرومی مودت وچاں، تائیں تے کہہ رہے ہیں عظمت بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت
نبی عظمت حاجی بشیر صاحب تو لے گئی محترم جناب چودھری بوٹا صاحب تک سارے بندے گونجنا آواز دے کے پڑھ کے آکھو عظمت گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی کہنے میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے شیر تو میں اگے بھی بڑی دفعہ تساں سنے ہیں پڑھیا بھی ہے لیکن بندے آندے نے اگے بھی پڑھیا سی تو میں کہا صبح فجر بھی پڑھی سی اگلے دن پھر پڑھنی زور پڑھی سی اگلے دن زور پھر پڑھنی عصر بھی پڑھی سی اگلے دن عصر مغرب پڑھی سی اگلے دن مغرب عشاء پڑھی سی اگلے دن عشاء پھر پڑھنی سی جویں جویں نمازاں پڑھی جانیاں نے اے سجے کندھے تے دائیں کندھے تے فرشتہ ہے نا حاضری لوا گیا ہے آج حاجی بشیر صاحب آئے سن حاضری لوا گئے نے حافظ الیاس صاحب حاضری لوا گئے نے نذیر صاحب حاضری لوا گئے نے مہر جی حاضری لوا گئے نے فلاں صاحب حاضری لوا گئے نے بوٹا صاحب حاضری لوا گئے نے فلانا صاحب حاضری گولڑوی صاحب حاضری لوا گئے نے جناب عبد الرحیم حاضری لوا گیا فیصل حاضری لوا اوہ حاضری لواندے رہو پتہ تے لگے آیا تے ہے نا آیا تے ہے نا حاضری پہ لگ دی اس طرح حاضری بول کے لواؤ اے پلے نہیں اپنے دعوے تو آج بھی قائم دیکھو آندے نے میں گدا ہے میں گدا ہے حضرت سیدنا مولا مرتضی مولا حسن مولا حسین سیدہ زہرا پاک دی عقیدت وچ مچلن والیو سنو ذرا حضرت پیر سیال لجپال خواجہ قمرالدین سیالوی حدیث رسول پڑھا رہے نے باپ وضو سن حدیث پڑھا دیاں آپ نے اچانک کتاب بند کی تھی فرمایا مریدوں شاگردوں اٹھو ایک دفعہ وضو کر کے آؤ غلامہ کیا حضور وضو ہے وے اسی با وضو حدیث رسول تو آنے کو پڑھنے ہیں حضور وضو ہے وے وضو کر کے حدیث رسول پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں فرمایا وضو دے میرا بھی ہے وے پیر سیاہ لجپال فرمان لگے او شاگردوں او مریدوں سن لو اگے جڑی ہستی دا نام لگے میں جانا اس ہستی دا نام پڑھن تو پہلا ایک دفعہ پھر وضو کر لئیے پھر وضو کر لئیے جدو وضو کر کے آئے تے آپ نے فرمایا پتہ کدا ذکر کرن لگا آپ نے خوب جناب والا فرمایا کہندے نے میں ذکر کرن لگا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ
عابدہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ جاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اسم مبارک کیا گیا ہے. میں سلام اللہ علیہ تھے محفوظہ سمجھ کے پڑھی ہے. اوہ لوگوں اونا دا نام لین واسطے حضرت پیر سیال لجپال دوبارہ وضو فرما لین. اسی بھی انہاں دے تذکرے کرن واسطے وضو کر کے جمعے واسطے مسجد وچ آ گئے ہیں. اپنی حاضری لگوا کے کہہ رہے ہیں ساڈا کل بھی دعویٰ ہے سی ساڈا اج بھی دعوی ہے مرد دم تک اے مولا سانو ایسے دعوے تے قائم رکھی کہ میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں. ایک دفعہ دو دفعہ بابا سے بلند درو دیوار مسجد خوبصورت خوبصورت مسجد درو دیوار جنتی جگہ جنتی جگہ جنتی جگہ. ایک قیامت والے دن مسجداں دا جگہ ساری جگہ جنت شامل کر دیتی جانی ہے. او گواہ بنا لو اسی مسجد خانہ خدا وچ بیٹھ کے اپنا دعویٰ کر کے مودت دا اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے میں گدا ہے ہوں بتانا ہاں میں گدا ہے. عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. حضرات گرامی توجہ دیا جائے. مبدت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا تسی جدوں چاہو آ بھی سکتے ہو تے مرضی نال واپس جا بھی سکتے. کوئی تسی عام تے نہیں نا تہاڈا نانا پڑھدا ہوے خطبہ تے تسی آؤ مسجد وچ تے تسی ڈگ جاؤ ٹھڈا لگے تے تسی ڈگ جاؤ تے تہاڈے نانا ساڈے آقا ممبر چھڈ دین تھلے اترن تہانوں پھڑن چولی چ بٹھان تے پھر خطبہ سنان. اساں تہاڈے تے پابندیاں لانیاں نے. او تے میں آکھیا کوئی نہ آوے تسی کوئی تے نہیں نا. اے میں لفظ انہیں کیا سی نا کہ اے لفظ سمجھا جے لفظ کوئی تسی کوئی تے نہیں نا. تانوں تے رسول اکرم نے اپنا نواسا پتر آکھیا نواسے ہو تسی. حضور نے آکھیا میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نہیں ہیں اب تر ہو گئے جنہ دیا نسلیں بھی ایسن نام و نشان مٹ گئے تے رسول اللہ دی نسل اللہ تاک قیامت عزت و شانہ نال قائم رکھے ہیں. ادھے تے باز کرا ان شانیہ کا والابتر تے ایک لیدہ موضوع لیکن توجہ ہوئے تسی کوئی تے نہیں نا. جناب ام سلمہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اول تشریف لے آئے. فرمایا سلمہ میں کمرے چ داخل ہونے لگا وحی والی چادر اوڑن لگا تے وحی دا نزول ہونا ہے تے تو دروازے تے ٹھہر یعنی کہ پہرا دے
اندر کوئی نہ آوے تسی پھر نہیں سمجھے لفظ کوئی اندر اندر نہیں یار اندر کوئی نہ آوے ام سلمہ کہندیاں نے سونا اندر داخل ہو گئے نے میں دروازے تے پیرا دین لگ پئی آندیاں نے میں دروازے تے ٹہل دی رہی کدی دائیں کدی بائیں مکان دے سین وچ جناب ام سلمہ کہندیاں نے کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جیدہ نام مولا حسین جناب ام سلمہ کہندیاں نے ہن شہزادہ حسین آ گئے عمر چھوٹی قد چھوٹا مقام تے مرتبہ اونچا حضرت ام سلمہ دیا نے منو تے حضور نے فرمایا سی اندر کوئی نہ آوے اندر کوئی نہ آوے ہن حسین نے ہاتھ بتایا دروازے وال میں روکی آئی نہیں روکی آئی نہیں روکی آئی نہیں روک دیتے تا جے کوئی ہوتا اے کوئی تے نہیں نا اینو نبی نے زبان چسائی اینو رسول نے کئی دفعہ اپنی بھی زبان چسائی ہے اے دی زبان بھی رسول نے آپ چوسی ہے روک دیتے تاجے کوئی ہوندہ اے کوئی تے نہیں اے تے رسول دا اپنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت تھکے بندے بھی نہ پڑھیا جے اکے بھی نہ پڑھیا جے بزرگاں نو تنگ نہیں کردا نوجوان پڑھو عظمت دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا شہزادہ حسین اندر داخل ہوئے نبی کریم دی بارگاہ چ جبریل امین حاضر ہے حکم خداوندی سنا رہے ہیں حضور تے وحی دا نزول ہو رہے ہیں کتنا اہم فریضہ ہے چادر اڑی ہے سرکار نے وحی دا نزول ہو رہا ہے جبریل امین حاضر خدمت ہے تو شہزادہ حسین اندر جا کے نا تے نانے دے کندھیاں تے چڑھ گئے تے جدوں سرکار دے کندھیاں تے چڑھے نا اے میرے نال تکیا ذرا میری سرکار نے چادر وچوں انج ہاتھ کڈیا باہر تے باہر کڈ کے میری سرکار نے حسین نو اے ڈولے والی جگہ ایتھوں سرکار نے پھڑیا تے پھڑ کے سرکار نے گود وچ لے جاندا تے نال ہی جبریل آندا سونیا جدے نال بڑا پیار پہ کر دے او اے دی گردن تے کربلا وچ خنجر چل جانے اینی گل جبریل نے کی دی حضرات وحی بھی مک گئی ہے چادر اتر گئی ہے نبی نے حسین نو انج سینے میرے نبی پیار فرمان لگ پینے جمن لگ پینے حضور اٹھ کے کھلو گئے اکھاں وچوں اتھرواں دی قطار لگی ہوئی ہے حضور دی آنسو جاری نے میرے نبی غم زدہ نے آنسو جاری نے اوے لوگوں حضرت ام سلمہ کہندیاں نے یک دم دروازہ کھلے میں ویکھیا حضور باہر آئے حسین نو سرکار نے سینے نہ لائے رو رہے نے غم زدہ نے حضور دروازہ باہر دا کھولیا رکے ہی نہیں سرکار آنسو بہاندیاں چلے گئے نے
حضرات سرکار چل دیا مسجد اندر تشریف لے آئے حضرات 20 صحابہ راوی نے حضور مسجد میں چائے آنسو بہا رہے نے حسین نال پیار جاری ہے صحابہ دیاں سسکیاں بچ گئیاں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی اے سونیا آج حسین نالے نی محبت اینا پیار تے شفقت تے نالے آنسوان دا انبار حضور روحان دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا وحی دا نزول ہو رہا سی حسین آیا میرے کندیاں تے چڑھے میں گود وچ لے لیا جبریل مینوں سنایا جدے نال بڑا پیار بے کر دے ہو ایدی گردن دے خنجر چل جانا ہے میں غم زدہ اس واسطے ہویا جدو میرے حسین دی گردن دے خنجر چل جدو میرے حسین دی گردن دے خنجر چلے گا میرے حسین نو کلی تکلیف ہوئے گی میرے حسین نو کنا درد ہوئے گا جنابی حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونیا تسی اج کسرت نال حسین دی پیشانی چوم رہے ہو حسین دی گردن چوم رہے ہو لج پالا گردن تے پیشانی چومن دی وجہ کی ہے اوے لوگوں میرے کریم نبی لجپال نبی سلطان الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ میں پیشانی حسین دی تاپ یا چومناوا اے اس جنے دی پیشانی ہے جن قیامت تک واسطے اسلام نو زندہ کر دینا تے میں گردن پتا کیوں پہ چمنا حضور کیوں چم رہے ہو فرمایا صحابہ میں حسین دی گردن تاپیا چمناوا ایہو گردانے جدے اتے اللہ رسول دے نا دے خنجر چل جانے سیدھے بڑی دور دی گل میرے حسین نے ہائے بھی نہیں کرنی اے صبر دا دامن نہیں چھڑے گا اس لئے گردن چوم رہے ہیں اسی اس واسطے اظہار کر کر کے کہہ رہے ہیں عظمت لیندے بھی بھول نہ جانا عظمت حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے کون حسین کوفے جو بڑے خط آئے بڑے قاصد آئے آقا حسین کوفے تشریف لیا وہ سب بڑی بیعت کرنی ہے امام علی مقام نے ایک ایسا خط آیا قاصد لے کے آیا آقا حسین اگر تسی تشریف نہ لے آئے تو اسی یزید دی بیعت کرن تے مجبور ہو جاواں گے تے قیامت والے دن خدائے لم یزل دی کچہری چاکھاں گے تیرے نبی دے نواسے نو بڑے خط لکھے بڑے قاصد بھیجے رسول دا نواسا نہیں آیا اسی مجبور ہو کے یزید دی بیعت کی تھی امام نے خط پڑھیا بند کیتا غمزدہ ہو گئے غمزدہ اس لیے ہوئے کہ مدینہ چھٹدا نظر آ رہے ہیں
ادھروں والی مدینہ دا پیغام آ گیا، آپ تشریف لے گئے، والی مدینہ نے اپنی کرسی تے بٹھایا، یزید دا خط امام حسین دے سامنے رکھیا جڑا والی مدینہ نو آیا سی۔ امام نے وہ خط پڑھیا، والی مدینہ نو جڑا آرڈر سی یزید دا کہ میری بیعت منگو حسین ابن علی کو، اگر بیعت کر لیں، دیگر 4 اصحاب دے نام سن، بیعت کر لیں سارے ٹھیک نہیں انہاں نو قتل کر دے۔ اس طرح دے الفاظ میں تاریخ چ پڑھے۔ الغرض امام علی مقام نے چٹھی بند کی تھی، اکھاں میں چانسواں دی قدار، والی مدینہ ہاتھ بن کے کھلو گیا۔ حضور میرے واسطے حکم فرمایا تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے۔ امام باہر آئے نے، امام گھر آئے نے، اوے جدو ماں دے مکانہ چ داخل ہوئے نہیں، سامنے ثانیہ زہرا سجدہ زینب سلام اللہ علیہا موجود نہیں۔ جدو ویر دا چہرہ پریشانی والا ویکھی ہے، اے میرے بھائی کیوں پریشان ہوں، چہرے تے غم محسوس ہو رہی ہے، اے میرے بھائی کیڑے غم نے کیڑی گل نے پریشان کیتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا نہیں بہنا، اسلام بیمار ہو گیا ہے۔ نہیں بہنا، اسلام بیمار ہو گیا ہے، انہوں خون دی لوڑ پہ گئی ہے۔ نہیں بہنا، میری دوستی اسلام نہ لئی، جس گود کے اندر اسلام پلیا ہے اسے گود کے اندر حسین پلیا ہے۔ اسلام میں نبی دی اگوش وچوں پروان چڑھی ہے، میں بھی رسول دی اگوش وچوں پروان چڑھیاں، میری تے اسلام دی دوستی ہو گئی ہے۔ جدو یار بیمار ہو جان خون دی لوڑ پہ جائے، یاراں نو غم لاگے کو ہو جاندے، یاراں دے خون رل جان دریگ نہیں کر دے۔ نہیں میری بہنا، میرا اسلام نال خون رل گیا ہے، میرا خون رل گیا ہے۔ نہیں بہنا، میری علی اکبر دا خون رل گیا ہے، اونا محمد نہیں میری بہنا، میرے ویر ابو بکر عمر عثمان عباس دا خون رل گیا ہے، میرا خون رل گیا ہے، میرے ویر حسن دے پتر قاسم دا خون رل گیا ہے۔ نہیں بہنا اجازت دے میں اپنا تے پترا پراواں دا خون دے کے میں اسلام نو زندہ باد کر دیاں گا۔ نہیں بہنا، بس میری کوئی شرط ہے، نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوکج حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ جناب سجدہ زینب آندیاں نہیں، اے بھائی جان میری بھی ایک تمنا ہے، اے میری بھی کارزو ہے۔ نہیں بہنا، حسین نو کسے نویں امتحان وچ نہ ڈالی، کوفے جو بڑے خط آئے نے، بڑے قاصد آئے نے۔ نہیں بہنا، ہن کسی نئی ازمائش وچ نہ ڈالی۔ میری بہن بول، تیری تمنا کی ہے، آرزو کی ہے؟ اوے لوگو سجدہ زینب آندیاں نے، وے ویرا اسلام نو پروان چڑھان وچ اد تیرا ہووے گا، اد میرا ہووے گا۔ نہیں بہنا او کیویں ویرا، جتے تیرے پتر جان گے اوتے تیری بہن زینب دے پتر بھی جان گے۔ وے ویرا، جتے تیری علی اکبر دا خون ڈلے گا اوتے میرے آن دا خون ڈلے گا۔ وے پترا، وے میرے ویرا، جتے علی اصغر دا خون جائے گا اوتے میرے چھوٹے محمد دا خون بھی جائے گا۔ وے ویرا، جو تیری رضا ہے
او میری رضا ہے ویرا جو تیری تمنا ہے، او میری تمنا ہے ویرا جو تیرا مشن ہے، او میرا مشن ہے، یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ حضرات، میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آکھیا نہیں بہنا اج تیاری کر لو، اج ساڈا مدینے آخری دن ہے، اج رات ساڈی آخری ہے۔ بہنا اے ماں دا مکان چھٹ جانا، نانے دا مزار چھٹ جانا، ماں دا مزار چھٹ جانا، بھائی حسن کو دور ہو جانا۔ میرے امام غمزدہ بھی، میرے امام نے فرمایا صرف سگرا ایتھے رہے گی، باقی سارے نال چلن گے۔ اج رات نو آخری مرتبہ نانا جان دے مزار تے والدہ دے مزار تے بھائی جان دے مزار تے حاضری دے کے صبح سب کچھ تیاری کر جانی۔ شام پہ گئیاں، رات پہ عشاء پڑھ کے واپس آئے۔ مدینے دے لوکاں نے بڑا منع کیتا، لیکن امام نے فرمایا میرا ٹل فیصلہ ہے، میں کوفے جا رہا ہوں۔ امام گھر آئے نے فرمایا چلو سیدہ زینب نانا جان دے مزار تے حاضری دئیے۔ سارا کنبہ قبیلہ نہال لے لیا، اوے لوکو میرا امام چلے آئے، نانا دے دربار حاضری دیتی۔ اے نانا جی ویکھو کیڑا حسین آیا جنوں تسی کندیاں دے بٹھا گئی مدینے دیاں گلیاں دی سیر کراندے سو، اج حسین مدینہ چھڑدا نظر آ رہی ہے۔ اوے نانے دے مزار تے حاضری غم دا عالم ہے۔ اوے میرا امام نانے دے دربار حاضری دے کے جنت البقیع وچ گئے نہیں، ماں دے دربار تے پہنچے۔ اے ماں ویکھو تہاڈا حسین آیا، میرا سلام قبول کریا جی۔ سیدہ زینب ماں دی قبر تے جفا مار لیا، او جفا مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب قرلان لگی، اٹھ کے دیو پیار منوں اماں تیری تھی مدینیوں جا۔ اے میری ماں تیری تھی اج جا رہی ہے، 40 کچاوے لے کے چلی ہے۔ او تیاں والے ہو جدو تیاں نو ودیا کریے او دا ماں باپ دے دلاں دے بانی ہوندی ہے، او تیاں غم زدہ ہو جاندیاں نے۔ اوے لوکو اپنیاں دیاں دے غم وچ نڈھال ہونا لیو، ذرا سجدہ زینب دی اس روانگی دا خیال کریا جے۔ سجدہ زینب دیا نے ماں 40 کچاوے لے کے چلیا، پتہ نہیں کل جدو کربلا جو واپس آماں گی، پتہ نہیں حسین کچاوے تے ہووے کہ نہ ہووے، علی اکبر سواری تے ہووے کہ نہ ہووے، اونا محمد ہون کے نہ ہون۔ اوے لوکو میرا امام ماں دے مزار تے حاضر نہیں۔ رات گزر گئی، فجر دا ٹائم ہو گیا، امام فرمائے چلو، سارا قبیلہ واپس آیا۔ حضرات ایک غم دی داستان میرے بس دی بات نہیں، انہوں مکمل طور تے بیان کر سکاں۔ جناب علی اکبر نو حکم ہویا اذان پڑھ فجر دی، علی اکبر اذان پڑھی، سیدہ زینب گھر وچ پتہ کی آندیاں نے، سگرا اے اذان سنیاں کون پہ دیندا ہے؟
اوپر روز ویر علی اکبر دیندا ہے، اج بھی علی اکبر دے رہا ہے۔ فرمایا پھر ذرا کن لا کے اذان سن لے، اگوں پتہ نہیں تینوں علی اکبر دی آواز آوے۔ سگرا تو ایتھے ہی رہنا ہے، اسی سارے پھوفے جا رہے ہیں۔ پھوپھو میں نہیں جاواں گی، فرمایا نہیں تیرے بابے دا فیصلہ ہے۔ داستان بڑی طویل ہے۔ نماز تو بعد امام نے خطبہ دیتا، لوکاں بڑا اصرار کیتا نہ جاؤ۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رکھ جائے، میرا کچھ رکھے یا نہ رکھے خدا کا نام رہ جائے۔ باقی حالات و واقعات آئندہ جمعہ تو انہوں مولانا ضیاء المرتضیٰ چشتی صاحب سنان گے۔